أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. آج سے ہم صفحہ نمبر 8 اور اس کی پہلی ہی صدر ہے. آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے سپارہ، سین کو شروع میں لایا جاتا ہے، حالانکہ سپارہ کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ صحیح ہے پارا. اور پارا جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ، جز. عربی میں جز کہتے ہیں. یہ دیکھیں پہلی صدر کے آخر میں بھی الجز لکھا ہوا ہے. الجز، الجز التاسع، 9واں پارہ. 9ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں اور دونوں ہی اس میں نامکمل ہیں. ایک سورت الاعراف ہے، اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے سورت الانفال آئے گی، وہ 10ویں پارے میں جا کر مکمل ہوگی. یہ جو اس کا پہلا رکوع ہے نا، 9ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کی بھی 9 ہی آیات ہیں. 9ویں پارے کا پہلا رکوع، اتفاق کی بات ہے، 9ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کی بھی کتنی آیات ہیں؟ 9 ہی آیات. گزشتہ سبق کے اندر 8ویں پارے کے آخر میں ہم نے حضرت شعیب اور مدین قوم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. 8ویں پارے کے آخر میں اس رکوع کی 3 آیات ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے 6 آیات پڑھ کر اس رکوع کو مکمل کرنا ہے. وہ جو 3 آیات ہم نے پڑھی ہے نا، ان 3 آیات کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے ساتھ مخاطب ہیں. خطیب حضرت شعیب علیہ السلام ہے اور سامعین ان کی قوم مدین ہے. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو نہ لوٹو، ڈاکہ زنی نہ کرو، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرایا نہ کرو. ان 3 آیات کے اندر مخاطب قوم ہے، خطاب حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، اور ان 6 آیات کے اندر حضرت شعیب کا اور ان کی قوم کا مکالمہ چلے گا. بات وہی ہے، اس کا آغاز ہی وہاں سے ہو رہا ہے جو پچھلے اسباق کے اندر ہم پڑھتے رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی قوم کے سرداروں نے، وڈیروں نے، مالدار لوگوں نے سب سے پہلے ان سے کہا جی آپ کیا پیغام ہمیں دے رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارے یہ دعوت دیتے رہے، باز نہ آئے تو ہم آپ کو نکال دیں گے یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے. مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے. تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پیغام پہنچایا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی کہ جو کرتے آ رہے تھے سردار. آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے سرداروں سے کیا ہے 9ویں پارے کا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قال الملأ، اور سرداروں نے کہا الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا. کیا کہا؟ لنخرجنک، یا شعیب علیہ السلام ہم آپ کو ضرور یہاں سے نکال دیں گے. والذین معہ معک من قریتنا، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے. پچھلے سبق کے اندر یعنی کہ کل اور پرسوں جو 2 واقعات بیان کیے ہیں ان کا تعلق بھی لنخرجنک کے ساتھ. حضرت صہیب علیہ السلام کو بھی مکہ سے نکل کر مدینہ جانا پڑا، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے چچا نے مکہ سے نکال کر مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ چلے گئے جب ان کے چچا نے نکالا. تو یہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، یعنی کہ ان کو جو ماننے والے تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام خود بھی ان کو کہنے لگے اگر آپ اس توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آئے لنخرجنک،
لنخرجنک، تو ہم یہاں سے آپ کو نکال دیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں ہم ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر تم ایسا کرو کہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ قال، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کننا کارہین، اگر ہم اس کو ناپسند کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانا بڑا ناپسند کرتے ہیں، کارہین کراہت سے ہے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اگر ہم آپ کے دین کی طرف آ جائیں اسلام کو چھوڑ کر، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے، قد بے شک یقیناً افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین کی طرف چلے جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ جب اللہ نے اس سے ہمیں نجات دے دی ہے، جب اللہ نے ہمیں آپ کے کفریہ عقیدے سے، کفریہ نظریے سے نجات دے کر ہمیں اسلام کی راہ دے دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر آپ کی طرف جائیں گے تو یہ تو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے کہ نعوذ باللہ، یا اللہ آپ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ جھوٹا ہے، ان کا دین سچا ہے۔ وما یکون لنا، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ان نعود فیہا، یہ کہ ہم لوٹ جائیں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، وعلی اللہ توکلنا، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ 2 منٹ کے لیے میری طرف ذرا دیکھیے گا میرے محترم بھائیو، یہاں پر لفظ آیا ہے توکل، بھروسہ۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اگر 2 چیزیں نہ ہو توکل نہیں ہوتا، 2 چیزیں نہ ہو تو توکل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسباب دیے ہیں، ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور کہا جائے میرا رب دے توکل ہے، بھائی یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کے 2 ارکان ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ 2۔ نمبر 1 یہ ہے جو اللہ نے مجھے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، پھر اللہ کے سپرد کیا جائے، یہ توکل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سپرد آئیے مال آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ایسے نہیں آتا مال۔ یہ جو 9ویں 10ویں کے جب امتحان ہوتے ہیں نا، بچے بڑا توکل دکھاتے ہیں، اس وقت بڑا توکل دکھاتے ہیں، سارا سال محنت نہیں کرنی، پھر بعد پتہ ہی کہتے ہیں یار رب کی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس مندرہ کا رخ موڑ سکتا ہے، 7.5 نمبر نہیں آ سکتے۔ بھائی اللہ نے جو تمہیں 6 سال مہینے دیے ہیں، تمہیں سبب دیا تھا، تمہارے پاس اسباب تھے، تم نے محنت کی نہیں، اب تم اللہ کے سپرد کر رہے ہو، یہ توکل تو ہوتا ہی نہیں۔ توکل یہ ہے کہ جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، پھر اللہ کے سپرد کیا جائے، یہ توکل ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ ان کا سبب تھا، جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بددعا کی اور کہا ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہے، میں نے تو پہنچا دیا ہے۔ بات کو سمجھے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کہتا حضور میں نے اونٹ باندھنا ہے، اونٹ باندھنے سے پہلے توکل کروں بعد میں اونٹ باندھوں، یا پہلے اونٹ کو باندھوں پھر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعقلھا، اس کو پہلے باندھو، وتوکل، پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہ بندہ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ہم شٹر کھول کے دکان کا بیٹھے، اپنے سامان کو سیٹ کر کے رکھیں، میرے اور آپ کے بس میں یہ ہے، پھر اللہ کے سپرد کریں، پھر اللہ کسٹمر بھیجنا اللہ کا کام ہے، میرے بس میں شٹر کھولنا ہے، وہاں پر جا کر بیٹھنا ہے، اپنے سامان کو درست کرنا ہے، بس۔ اب کسٹمر بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے، پھر اللہ کے اوپر توکل کیا جائے، یہ توکل ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اور میرے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں توکلنا، ہم نے اللہ کے اوپر توکل کیا ہے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام بدعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ فرما، بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فتح کہتے ہیں ایک ہوتا ہے احکم، فیصلہ، حاکم ہوتا ہے نا لفظ، حاکم سے احکم، فیصلہ کرو، حاکم فیصلہ کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے افتح، فیصلہ کرنا، جیسے یہاں پر لفظ آیا افتح کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اگر آپ 2-3 سیکنڈ کے لیے میری طرف دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ چیز ہے نا، یہ ہوتا ہے افتح، الگ الگ کرنا، کھولنا۔ یہ دروازہ بند ہے نا، دروازے کو کھولا، اس کا ایک پٹ ادھر ہے ایک پٹ ادھر ہے، یا اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر،
حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے. بات کو سمجھ گئے؟ افتح، فیصلہ فرما، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا ہماری قوم کے درمیان، الگ الگ کر دے، حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی. پہلے شعیب علیہ السلام کو مخاطب تھے، اب قوم کے ساتھ مخاطب خطاب کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، اس وقت تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارے لیے نقصان ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں نقصان کن کا ہوگا. اللہ بیان فرماتے ہیں فاخذتهم الرجفہ، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. یہی الفاظ سمود قوم کے لیے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، ان کے لیے بھی یہی الفاظ آئے تھے. ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب آیا تھا، ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب آیا. اوندے پڑے ہوئے کیسے؟ جیسے آپ کو اس دن میں سمجھایا تھا، بندہ سجدے میں پڑے نا، اپنے گھٹنوں کو نیچے لگاتا ہے. فی دارہم جاثمین، اوندے پڑے ہوئے، گھٹنے نیچے اور سینے کے بال گر جانا. یہ ہوتا ہے جب ان کے اوپر زلزلہ آیا، رات کو زلزلہ آیا، جب صبح ہوئی تو وہ ایسے تھے جیسے وہ اوندے پڑے، ساری کی ساری قوم. اور بعد میں وہ اس طرح ہوگی جیسے یہاں پر کوئی قوم آباد تھی ہی نہیں. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کہا تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ اس میں بستے ہی نہ تھے. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے ہوئے. وتولی عنہم، پھر ان سے شعیب علیہ السلام نے منہ کو پھیر لیا. جب خوب پیغام پہنچایا نہ مانے تو ادھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ کو پھیر لیا. وقالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد، بے شک، اب لغتکم، میں نے پہنچا دیا ہے، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو. رسالت واحد، رسالات جمع، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فکیف آسیٰ علی القوم الکافرین، اور میں کافر قوم پر کیسے غم کروں. اب تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہے، رب تمہارے اوپر ناراض ہے، اب میں کیوں تمہارے اوپر غم کروں بھائی، اب میں کیوں تمہارے لیے دعائیں کروں. اب تم خود عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، اب میں نے تمہارے اوپر غم نہیں کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے.